قرآن مجید قرآن رشید کو کما حقہ سمجھنے کے لیے حدیث پاک کا سہارا ضروری ہے۔ جس طرح کہ میں نے عرض کیا تھا نماز کے متعلق اس کی رکعات کا علم جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک سے ہوتا ہے۔ قرآن نے حج کا تو بیان کیا ہے مگر حج کا طریقہ، اس کے ارکان، اس کے میقات وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے۔ قرآن نے زکوٰۃ کا تو کہا ہے، زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے، اس کی شرائط کیا ہیں، اس کا علم بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے ہی لگے گا۔ اس کے علاوہ اس کا قرآن مجید برہان رشید حدیث پاک کے علاوہ نہیں سمجھ میں آ سکتا۔ بنیادی طور پر میں نے عرض کیا تھا حدیث پاک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام کا قول مبارک ہو، آقا علیہ السلام کا فعل مبارک ہو، آقا علیہ السلام کے سامنے کوئی کام کیا جائے میرے آقا اس سے منع نہ فرمائے، تو یہ بھی حدیث پاک کی ایک قسم ہے۔ حدیث جس کی نسبت میرے آقا علیہ السلام کی طرف ہو اس کو حدیث مرفوع کہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں میں نے پچھلے لیکچر کے اندر عرض کی تھی۔ آج انشاءاللہ العزیز اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، بنیادی طور پر 3 اصول ہیں جن سے احکامات کا استنباط ہوتا ہے۔ سب سے پہلے کوئی بھی حکم ہوگا اس کو ہم قرآن مجید برہان رشید سے دیکھیں گے کہ قرآن مجید برہان رشید میں وہ حکم موجود ہے یا نہیں۔ کوئی بھی مسئلہ درپیش آتا ہے اس کا سب سے پہلے حل جو ہے وہ قرآن مجید سے تلاش کیا جائے گا۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام کی احادیث طیبہ ہیں، جو مسئلہ قرآن کے اندر موجود نہیں ہے، جس کا حل قرآن سے نہیں ملے گا، اس کا حل پھر حدیث پاک سے تلاش کیا جائے گا۔ اگر کوئی مسئلہ قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث پاک میں بھی نہیں ہے، پھر اس کو کیسے حل کیا جائے گا؟ اس کے بارے میں لفظ بولا جاتا ہے اجماع امت کا، امت کے اجماع کا۔ مجتہدین نے جو اپنا اجتہاد کیا، اپنے اجتہاد کے ذریعے مسئلوں کو ڈھونڈا، تلاش کیا، علتیں تلاش کرنے کے بعد پھر اس کو لوگوں کے سامنے لائے، اس کو دراصل اجماع امت کہا جاتا ہے۔ اور یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کا کوئی حکم ہو، یہ حدیث پاک کا کوئی حکم ہو، کتاب اللہ کے احکامات ہوں یا سنت رسول کے احکامات ہوں، اس کی کوئی نہ کوئی علت ہوتی ہے، اس کی کوئی نہ کوئی علت ہوتی ہے۔ بسا اوقات وہ علت ظاہری طور پر موجود ہوتی ہے اور بسا اوقات وہ ظاہری طور پر موجود نہیں ہوتی، بلکہ وہ کیا مخفی ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے ان الفاظ میں۔ اب ظاہری طور پر جو علت موجود ہے وہ تو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ ظاہری طور پر اس حدیث پاک میں، اس آیت میں یہ علت موجود ہے، ہم اس کو تسلیم کر لیں گے۔ لیکن بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں علت کا پتہ نہیں چلتا، علت کیا ہے اس حدیث پاک کی، اس آیت بینہ کی علت کیا ہے، وہ علت چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور چھپی ہوئی علت کو ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ اس کے لیے اللہ رب العزت کے خاص عنایت اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی اجتہاد کا ملکہ عطا کر دے تو پھر تو وہ سمجھ میں آ سکتی ہے، وگرنہ جن ہستیوں کو اللہ نے اجتہاد کا ملکہ عطا کیا ہے، نظر دقیق عطا کی ہے، اور ایک جو ہے وہ بنا درجے کا ذہن عطا کیا ہے، وہی ہستیاں وہ علت نکال سکتی ہیں، ان کے علاوہ کوئی بندہ علت نہیں نکال سکتا۔ تو وہ ہستیاں جو علت نکالتی ہیں، یہی دراصل اجماع امت ہے کہ وہ نکال کے لوگوں کے سامنے تیار شدہ مسئلہ رکھ دیتے ہیں۔ اب آئے روز نئے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں۔ اب کوئی بندہ مثال کے طور پر اب الیکٹرونک میڈیا کا دور ہے، یہ لاؤڈ سپیکر ہے، لاؤڈ سپیکر آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں تو نہیں تھا، اب اس کا حکم نہ قرآن میں موجود ہے۔ اب جو صورت موجود ہے ہمارے حال میں، جو ہمارے اس دور میں رائج ہے، حدیث پاک میں بھی منو آن یہ موجود نہیں ہے، تو آپ مجتہدین نے، فقیہ حضرات نے پھر اس کے اندر علت نکالی ہے، اس کے اندر پھر لوگوں کے حدیث پاک کو بھی سامنے رکھا ہے، آیت بینہ کو بھی سامنے رکھا ہے، پھر اس کے ذریعے ایک آسان سا حکم نکال کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ امت اس پر عمل کرے گی تو یہ حدیث پاک اور قرآن مجید کی آیت بینہ پر عمل ہوگا۔ تو کوئی بھی حکم سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں حدیث پاک کی ضرورت ہے، حدیث پاک کے بغیر قرآن مجید نہیں سمجھا جا سکتا۔
اب سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، جیسے میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ منکرین حدیث کا فتنہ بھی موجود ہے. بڑے لوگ ہیں جو حدیثوں کا انکار بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب قرآن ہے تو حدیث کی کیا ضرورت ہے، اور اس پر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ہمارے علماء نے کتابیں بھی لکھی ہیں، ہمارے علماء نے ان کا تعاقب بھی کیا ہے، اور کسی نہ کسی شکل و صورت میں وہ فتنہ آپ بھی موجود ہے، وہ ختم نہیں ہوا. کسی نہ کسی شکل و صورت میں وہ فتنہ آپ بھی موجود ہے جو کہتے ہیں کہ صرف جب قرآن ہے حدیث پاک کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس فتنے کا تعاقب کیا ہے ہمارے علماء نے. اب مثال کے طور پر ان کا ایک اعتراض ہے. وہ کہتے ہیں دیکھو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک لکھنے سے منع فرمایا تھا. آقا نے حدیث پاک لکھنے سے منع فرمایا تھا، اور جب آقا نے منع فرما دیا ہے تو پھر حدیثیں کیوں لکھی گئی ہیں، پھر ہم تک کیوں پہنچی ہیں؟ تو وہ بنیادی طور پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب حدیث پاک لکھنے سے سرکار نے منع فرما دیا تھا تو پھر یہ جو صحابہ نے لکھی ہیں یہ آقا کی حکم کی عدولی تھی. آقا کا حکم انہوں نے نہیں مانا تھا، اس لیے انہوں نے جو ہے وہ حدیث پاک کو لکھنا شروع کر دیا جبکہ آقا نے منع فرمایا تھا. اب اس اعتراض کا جواب سمجھیے. اس اعتراض کا جواب یہ ہے آقا نے واقعی طور پر حدیث پاک کو لکھنے سے منع کیا تھا، لیکن کب کیا تھا، کیوں کیا تھا، علت تلاش کرنی ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ آقا نے منع صحابہ کو کیوں کیا تھا. اب اس بارے میں محدثین کرام نے لکھا ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا اس وقت چونکہ قرآن کی آیات بینات بھی لکھی جا رہی تھی اور ساتھ صحابہ حدیث پاک بھی لکھتے تھے. اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو حدیث لکھنے سے منع فرمایا تھا، لیکن کیوں فرمایا تھا؟ اس لیے کہ اس وقت قرآن بھی لکھا جا رہا تھا اور حدیث بھی لکھی جا رہی تھی. تو میرے آقا اشتباہ سے بچوانے کے لیے، تشبہ سے بچوانے کے لیے کہ کہیں لوگ ایسا نہ سمجھے کہ چونکہ قرآن بھی لکھا جا رہا تھا، حدیث پاک بھی لکھی جا رہی تھی، تو لوگ کہیں حدیث پاک کو ہی قرآن نہ کہہ دیں. سمجھ میں آیا؟ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وقتی طور پر میرے آقا نے منع کر دیا تھا کہ جب تک قرآن کا سلسلہ جاری ہے تب تک حدیث پاک کو نہ لکھا جائے تاکہ لوگ اشتباہ میں تذبذب میں نہ پڑ جائیں، وہ تذبذب کا شکار نہ ہو جائے، کہیں حدیث پاک کو قرآن نہ سمجھ بیٹھے. اس لیے میرے مصطفیٰ نے اس کو لکھنے سے منع فرما دیا تھا. دوسری بات یہ ہے اب جو لوگ کہتے ہیں کہ آقا نے حدیث پاک لکھنے سے منع فرمایا تھا ان کو کیسے پتہ چلا؟ کیسے پتا چلا؟ اس کا مطلب ہے وہ بھی پڑھ کے جو صحابہ نے لکھا ہے وہی پڑھ کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھنے سے منع فرمایا تھا، تو وہی لکھا ہوا تمہارے پاس آیا ہے اور تم اسی پر اعتراض کر رہے ہو. تو اس کا مطلب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع ضرور فرمایا تھا، مگر جو علت تھی وہ علت جب جاتی رہی تو میرے آقا نے پھر اس کو لکھنے کا باقاعدہ حکم فرمایا تھا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ حدیث پاک لکھا کرتے تھے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث پاک لکھا کرتے تھے. اور یہاں تک کہ حدیث پاک لکھنے کا کتنا اہتمام ہوتا تھا، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اندر یہ معمول تھا کہ کچھ صحابہ سرکار کی بارگاہ میں رہتے تھے اور کچھ کام و کاج کے لیے نکل جاتے تھے. اب جو کام کے لیے نکلے ہیں وہ آقا کی بارگاہ میں تو حاضر نہیں تھے، لیکن وہ جو موجود تھے ان کو کہہ کے جاتے تھے کہ آقا جو بھی فرمائے تم نے لکھ لینا ہے، جب ہم واپس لوٹیں گے تو تم نے ہمیں بتانا ہے کہ آقا نے کیا فرمایا. یعنی حدیث پاک سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو اتنا پیار تھا. اور یہاں تک کہ بعض صحابہ تو یوں کرتے تھے جب گھر سے کام کے لیے نکلتے تھے تو گھر سے اپنی ازواج مطہرات سے پوچھتے تھے کہ آج کتنے راشن کی ضرورت ہے، تو وہ صحابیات بتا دیتی تھی کہ آج اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، آج اتنا خرچ ہمیں چاہیے. تو وہ صحابی جاتا وہاں جا کر جتنے پیسے گھر سے انہوں نے بتائے تھے جب اتنے پیسے کما لیتا تھا تو اپنا کام بند کر دیتا تھا اور دربار مصطفیٰ میں حاضر ہو جاتا تھا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنتا بھی تھا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سن کر لکھتے بھی تھے. تو یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا معمول مبارک تھا اور حدیث پاک سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا پیار تھا جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے آقا سے کیا ہے. اب میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار حدیث طیبہ ہیں
بے شمار حدیث طیبہ ہیں، اب وہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں نے لکھی ہیں، اور پھر تابعین کا دور آیا، تبع تابعین کا دور آیا، اور یہ یقیناً صحابہ کرام کی ہم پر مہربانی ہے، اور صحابہ کا احسان ہے کہ آقا کے فرامین انہوں نے لکھے ہیں اور لکھ کر ہم تک پہنچے ہیں، مگر ہمیں کب پتہ چلتا کہ یہ آقا کا فرمان ہے یا نہیں ہے؟ اور آج لوگ اس میں بہت جو ہے وہ مبالغہ کرتے ہیں، ہر بات پہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ آقا کا فرمان ہے، نبی نے فرمایا، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو آقا کی حدیث ہے وہی حدیث آقا کی طرح منسوخ کرنی چاہیے، وگرنہ میرے آقا کا بڑی وعید موجود ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ میرے آقا نے فرمایا جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ منسوخ کرے گا، میری طرف جھوٹ منسوخ کرے گا، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے۔ اس لیے ہر بات پہ نبی نے فرمایا، تیرے میرے نبی نے فرمایا، آقا نے فرمایا، کہنا چھوڑیے، تصدیق کیجئے کون سا فرمان آقا کا ہے، کون سا نہیں ہے۔ جو آقا کا فرمان ہے اس کو آقا کی طرح منسوخ کیجئے، جو آقا کا فرمان نہیں ہے اس کو مات آقا کی طرح منسوخ کیجئے، وگرنہ آپ اس وعید کے جو ہے وہ مطلوب بن جائیں گے، اور یہ حدیث آپ پر فٹ آئے گی جب آپ آقا کی طرف جھوٹ منسوخ کریں گے۔ اب ہمارے دور میں ایک اور چیز بھی پائی جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ بسا اوقات جب حدیث پاک کو بیان کیا جاتا ہے تو بڑے لوگ حدیث پاک کے ظاہری الفاظ کو لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں حدیث پاک میں یہ آیا ہے، بس نبی نے یہ فرما دیا ہے، بات ختم ہے۔ حالانکہ یہ عدل نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے کہ وہ حدیث پاک کو ظاہری الفاظ کو لینا اور کہنا بس یہی حکم آقا نے فرمایا ہے، ایسا حدیث نہیں ہے۔ یہ ایک مذہب ظاہریہ کا نام اس کو دیا جاتا ہے، مذہب ظاہریہ ہے جو آقا کی حدیث پاک کے ظاہری الفاظ پر عمل کرتا ہے، آقا کی ہر حدیث کے ظاہر پر عمل نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر اگر ان کی بات کو تسلیم کر لیا جائے اور یہ کہنا ان کا تسلیم کر لیا جائے کہ حدیث پاک کے ظاہری الفاظ یہ ہیں، تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری اور مسلم دیگر سیاستہ اور کتب حدیث میں موجود ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اب آقا علیہ السلام کے حدیث پاک کے ظاہری الفاظ یہ ہیں، بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ آقا کی حدیث پاک کے ظاہری الفاظ یہ ہیں کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اب اس کا یہ مطلب اگر ظاہری کو تسلیم کر لیا جائے اور ظاہری الفاظ پر عمل کر لیا جائے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر بندہ کسی کو گالی دے دے تو وہ مسلمان نہ رہے، بندہ کسی کو ہاتھ سے مکہ مار دے، ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچا دے تو وہ تقاضا تو یہ ہے کہ وہ مسلمان نہ رہے، کیونکہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے بھی مسلمان محفوظ رہے، جس کے ہاتھوں سے بھی محفوظ رہے۔ اب اس نے گالی بھی دے دیا، اس نے مکہ بھی مار دیا، اس کی زبان بھی استعمال ہو گئی، اس کے ہاتھ بھی استعمال ہو گئے۔ حدیث پاک کے ظاہر کا تو تقاضا یہ ہے کہ اس بندے کو مسلمان نہیں رہنا چاہیے، وہ کافر ہو جانا چاہیے۔ کیوں کہ مسلمان کی زبان سے تو مسلمان محفوظ رہتا ہے، جبکہ اس کی زبان سے تو محفوظ نہیں ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پھر ہر ظاہری حدیث کو نہیں لیا جا سکتا، حدیث پاک کے ظاہری الفاظ پر عمل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ جو محدثین نے، مفسرین نے اس کی تعبیر بیان کی ہے، توجیہ بیان کی ہے، اس کو ہمیں دیکھنا ہے۔ اب اس حدیث پاک کی توجیہ کیا ہے؟ حدیث پاک کی توجیہ یہ ہے، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، میرے آقا نے فرمایا کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھوں سے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو میں نے حدیث پاک کے ترجمے میں فرق واضح کر دیا ہے، پہلے میں نے بولا تھا مسلمان وہ ہے، اب میں نے بولا ہے کامل مسلمان وہ ہے، یعنی اس کا یہ مطلب ہے جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، وہ کامل مومن ہے۔ کیا ہے؟ کامل مومن ہے۔ مومن کی جو صفات ہے وہ اس کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ کسی کو گالی دے دیتا ہے، کسی کے اوپر ہاتھ چلا دیتا ہے وہ مسلمان، اس کو اب ہم کافر نہیں کہیں گے، بلکہ ایک جو مسلمان کی خصلت ہے کہ زبان سے اور ہاتھوں سے مسلمان محفوظ رہے، اب وہ خصلت اس کے اندر نہیں پائی جا رہی۔
وہ خسرت اگر اس کے اندر پائی جائے تو کامل مومن ہے، لیکن اگر وہ خسرت نہیں پائی جاتی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کافر ہو گیا ہے، بلکہ ہے وہ مسلمان، لیکن مسلمان کی خسرت ہے کہ وہ کسی کو دوسرے کو گالی بھی نہ دے اور دوسرے پر ہاتھ بھی نہ چلائے، یہ صفت اس کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے، وہ مسلمان ہی۔ اسی طرح مثال کے طور پر امام بخاری امام مسلم نے حدیث پاک کو نقل کیا، میرے آقا نے فرمایا لا یبولن احدکم فی الماء الدائم ثم یغتسل فیہ، میرے آقا نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک کھڑے پانی میں پیشاب نہ کرے، سمجھ میں آئی حدیث پاک؟ میرے آقا نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک کھڑے پانی میں پیشاب نہ کرے ثم یغتسل فیہ، کہ پھر اس میں غسل کرنا پڑے، یعنی جس پانی میں تم نے غسل کرنا ہے اس کے اندر پیشاب نہ کرے۔ اب حدیث پاک کے الفاظ کیا ہے؟ حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں کہ تم میں سے کوئی ایک کھڑے پانی میں پیشاب نہ کرے، کھڑے پانی میں پیشاب نہ کرے۔ اب اگر ظاہری الفاظ کو لینا ہے تو اس کے اندر بڑی قباحت نظر آ رہی ہے اور سر عام کا مذہب باطل نظر آ رہا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں حدیث پاک کے ظاہر پر عمل کرنا چاہیے، ان کا مذہب ظاہری طور پر باطل نظر آ رہا ہے۔ کیسے؟ کہ میرے آقا نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک کھڑے پانی میں پیشاب نہ کرے۔ اب میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے اس میں غسل کرنا ہے وہ پیشاب نہ کرے، اس کا مطلب ہے کہ ایک بندہ کسی برتن کے اندر پیشاب کرتا ہے اور اس پیشاب کو پانی میں انڈیل دیتا ہے، تو کیا وہ پانی پاک ہے؟ بولیے، کیا وہ پانی پاک ہے؟ حالانکہ پیشاب اس نے تو نہیں کیا، اس کے اندر تو نہیں کیا، برتن میں کیا ہے۔ اسی طرح اگر بندہ پیشاب باہر کر دیتا ہے اور وہ پیشاب باہر کے پانی کے اندر چلا جاتا ہے، اب پانی میں تو اس نے پیشاب نہیں کیا، اس نے تو باہر کیا تھا اور پانی جو ہے وہ بہتا بہتا اس کنویں کے اندر چلا گیا ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر اگر کوئی دوسرا بندہ پانی میں پیشاب کر دیتا ہے اور وضو دوسرے نے کرنا ہے، اب اس کے لیے پانی پاک ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس نے وضو کرنا پیشاب دوسرے تو نہیں کیا، پیشاب تو دوسرے نے کیا ہے۔ اگر حدیث پاک کے ظاہر کو لے تو وہ پانی پاک ہونا چاہیے۔ اگر مثال کے طور پر کوئی بندہ اس پانی کے اندر پاخانہ کر دیتا ہے، اس کو پاک رہنا چاہیے، کیونکہ میرے آقا نے تو پیشاب کی بات کی ہے، لا یبولن احدکم فی الماء الدائم، میرے آقا نے تو پیشاب کی بات کی ہے، پاخانہ کی بات نہیں کی۔ تو اس کا مطلب ہے حدیث پاک کے ظاہر پر عمل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کی توجیہ ہوگی، اس کی تعویل ہوگی، اور محدثین کرام نے اس کی تعویلات کی ہیں، اور بڑے بڑے مثال کے طور پر اب حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کیا ہے؟ نماز کا چھوڑنا۔ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کیا ہے؟ نماز کا چھوڑنا۔ اس کا مطلب ہے جو بندہ ظاہری طور پر اگر حدیث پاک کو دیکھے، ظاہری طور پر اس کے الفاظ کو دیکھے، تو اس کا یہ مطلب بنتا ہے جو بندہ جان بوجھ کر نماز چھوڑے وہ کافر ہو جانا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک کا مطلب تو یہ ہے کہ کافر اور مسلمان کے اندر فرق یہ ہے کہ نماز پڑھنا، جو بندہ نماز پڑھے مسلمان ہے، جو نہ پڑھے وہ کافر ہے۔ حدیث پاک کے ظاہر کا تقاضا تو یہ ہے جو نماز نہ پڑھے وہ کافر ہو جائے، تو کیا ہر آئے بندے کو جو نماز نہیں پڑھتا اس کو آپ کافر کہیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ حدیث پاک کی تعویل اور توجیہ ہوگی۔ اب کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کافروں والا کام کیا ہے، کافروں کے اندر ایک خصلت ہے کہ وہ اسلام کا انکار کرتے ہیں، اسی طرح اس نے نماز کو چھوڑا ہے، تو یہ ایک کافروں کی خصلت ہے، چونکہ وہ نماز نہیں پڑھتے تو یہ خصلت ان کے اندر پائی جا رہی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہو گیا ہے، اس لیے ہر حدیث پاک کے ظاہر پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ حدیث پاک کی تعویلات ہوتی ہیں، توجیہات ہوتی ہیں، ہر حدیث پاک کا کوئی نہ کوئی محدثین نے ساری زندگی اس میں کیوں لگا دی ہے؟ اگر ظاہر پر ہی عمل کرنا ہے تو بس لکھ دیتے، صرف لکھ دیتے، اس کی تشریح، اس کی توضیح، اس کی تعویل، اس کی توجیہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ علامہ ابن قتیبہ نے تعویل مختلف الحدیث کے نام سے ایک بہت بڑی کتاب لکھی ہے، جس کے اندر انہوں نے یہی بیان کیا ہے کہ کوئی بھی حدیث پاک ہوگی اگر اس کی علت ظاہر نہیں ہوگی تو اس کی مخفی علت کو نکالا جائے گا، اس میں تعویل اور توجیہ کی جائے گی۔ برحال یہ فنی بحث تھی، میں نے یہ آپ کے سامنے رکھی ہے، اور یہ رکھنا بھی ضروری ہے کیونکہ ہمارے ہاں لوگ موجود ہیں جو حدیث پاک کے ظاہر کو لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں ظاہر میں یہ حکم ہے، بس ہم نے اسی پر عمل کرنا ہے۔ تو بھائی اگر ظاہر میں یہ حکم ہے تو اگر کوئی بندہ پاخانہ کر دیتا ہے یا باہر پیشاب کر کے اگر پانی کے اندر وہ بہہ جاتا ہے تو اس کو پاک ہونا چاہیے۔ اس لیے
ایسا نہیں ہے۔ تو یہ ایک فنی بحث تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ بہرحال اس فنی بحث کا آپ سے تعلق مستقل طور پر نہیں ہے، انشاءاللہ العزیز آپ بور نہ ہوں گے۔ نیکسٹ لیکچر جو ہوگا وہ اس طرح کا نہیں ہوگا۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ العزیز ہم جو ہے وہ مسائل بھی بیان کریں گے۔ ہم وضو کے مسائل، نماز کے مسائل، نماز کی شرطیں، نماز کا فرائض، نماز کے واجبات، طہارت کیسے ہونی چاہیے، وضو کیسا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، غسل کیسے کرنا چاہیے، نماز پڑھنے کا اوریجنل طریقہ کیا ہے، نکاح کا طریقہ کیا ہے، طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے۔ بہرحال اس درس میں بحث جو ہے ان مسائل سے ہوگی۔ حدیث پاک بھی بیان ہوگی، اس کے اندر اس کی فضیلت بھی بیان ہوگی، وضو کے مسائل بھی بیان ہوگے۔ بہرحال یہ فنی بات تھی جس کو آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھا، اور مت ان کے فکرے میں آئے جو کہتے ہیں حدیث پاک میں تو یہ آیا ہے۔ تو بہرحال حدیث پاک کا بڑا فیضان ہے۔ ایک دو باتیں حدیث پاک کے اوپر عرض کر کے انشاءاللہ بات کو ختم کرتے ہیں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، آپ حدیث پاک کے درس میں حاضر ہیں۔ حدیث پاک سے لگن کیجیے، حدیث پاک سے محبت کیجیے۔ آپ حدیث پاک سے محبت کریں گے تو آپ کو حضور کا خاص پیار نصیب ہوگا، اور انشاءاللہ حضور کی آپ پر نظر عنایت ہوگی، اور حضور شفقت فرمائیں گے، کیونکہ حضور چاہتے ہیں نَضَّرَ اللَّهُ أَمْرًا سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ۔ میرے آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے کہ اللہ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھ جو میری حدیث کو سنے اور آگے پہنچا دے۔ تو میرے آقا نے دعا فرمائی ہے، اس لیے آپ وقت نکالا کریں، اس کے اندر تشریف لایا کریں۔ حضرت سیدنا کثیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے، اور خطیب بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو الرحلہ کے اندر نقل کیا ہے۔ یہ حدیث پاک اس کے اندر آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے حدیث پاک کو حاصل کرنے کے لیے کتنا سفر کیا، حدیث پاک کو حاصل کرنے کے لیے کتنا سفر کیا ہے۔ حضرت کثیر بن قیس کہتے ہیں کنت جالسا مع ابی الدرداء فی مسجد دمشق، کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد دمشق میں بیٹھا تھا۔ فَأَتَاهُ رَجُلٌ، ایک شخص آیا، فقال، اس نے کہا یا ابو الدرداء جئتک من المدینہ، مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لحدیث بلغنی انک تحدثہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو الدرداء مسجد میں موجود ہے، ایک شخص آتا ہے، آ کر کہتا ہے اے ابو الدرداء میں رسول اللہ کے شہر سے آیا ہوں۔ میں کہاں سے آیا ہوں؟ آپ ذرا محبت سے رسول اللہ کی حدیث پاک سے پیار کا اظہار بھی کیجئے۔ حضرت ابو الدرداء مسجد دمشق میں بیٹھے ہیں، اور وہ صحابی رسول مدینہ الرسول سے چلے ہیں، میرے آقا کے شہر سے چلے ہیں۔ یار آپ تو ادھر ادھر سے آئے ہیں، یہاں قریب سے آئے ہیں، قرب و جوار سے آئے ہیں، اور میرے آقا کہاں مسجد دمشق، کہاں مدینہ الرسول، اور آئے کیسے ہیں؟ حدیث پاک میں موجود ہے آگے۔ اب حضرت ابو الدرداء کہتے ہیں میں مدینہ الرسول، وہ کہتے ہیں کہ صحابی کہتے ہیں کہ میں مدینہ الرسول سے آیا ہوں لحدیث، ایک حدیث کی وجہ سے، بلغنی مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ انک تحدثہ عن رسول اللہ، کہ اے ابو الدرداء مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم رسول اللہ کی حدیث کو بیان کرتے ہو۔ میں اس حدیث کو سننے کے لیے دمشق سے چلا ہوں، مدینہ الرسول سے چلا ہوں، اور تمہارے پاس دمشق میں آ پہنچا ہوں، یعنی مدینہ الرسول سے چلے تھے وہ۔ اب وہاں پہنچ کے حضرت ابو الدرداء نے جب ان کی بات سنی نا، حضرت ابو الدرداء کہنے لگے قال ولا جئت لحاجت، کہ اے صحابی، اے بندہ مومن، کیا اس کے علاوہ تجھے اور کوئی کام نہیں ہے؟ یعنی میرے پاس چل کے آیا ہے، اتنی دور سے چل کے آیا ہے، بتا حدیث پاک کے علاوہ کوئی اور کام تو نہیں ہے؟ تو کہنے لگے قال لا، مجھے اور کوئی کام نہیں ہے، میں رسول اللہ کی حدیث سننے آیا ہوں۔ قال، آگے حضرت ابو الدرداء کہتے ہیں قال ولا تجارہ، پرکھ رہے تھے، پرکھ رہے تھے، کسی اور غرض سے تو نہیں آیا، کہیں کسی اور غرض سے آیا ہو تو مجھے اگر کہہ دیا ہو کہ ابو الدرداء تم رسول اللہ کی ایک حدیث بیان کرتے ہو، میں وہ سننے آیا ہوں، پوچھ رہے تھے کسی اور غرض سے تو نہیں آئے۔ پوچھا ولا تجارہ، بتاؤ تجارت کی غرض سے تو نہیں آئے، کچھ خریدنے کے لیے تو نہیں آئے؟ تو کہنے لگے قال اللہ، نہیں کچھ خریدنے کے لیے نہیں آیا، رسول اللہ کی حدیث سننے آیا ہوں، رسول اللہ کی حدیث سننے آیا ہوں۔ وَلَا جِئْتَ إِلَّا لِهَذَا الْحَدِيث، کہتے ہیں مجھے کوئی حاجت نہیں ہے، نہ تجارت کی غرض سے آیا ہوں، صحیح بات ہے دمشق سے چلا ہوں تو مد نظر رسول اللہ کی حدیث تھی، وہاں سے چلا ہوں، ابو الدرداء صرف تم سے رسول اللہ کی حدیث سننے آیا ہوں۔
اب حضرت ابو الدرداء جب اس کی بات سنتے ہیں تو حضرت ابو الدرداء کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، قربان جاؤں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پر کہ جنہوں نے آقا کا چہرہ دیکھا، آقا کا نورانی چہرہ دیکھا، آقا کی صحبت میں رہے، آقا کا پیار حاصل کیا، اور پھر اتنی دور سفر کرتے رہے. ہائے ہائے سبحان اللہ، اتنی دور سفر کرتے رہے. میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا، حضرت ابراہیم بن آدم کہتے ہیں کہ جو بندہ حدیث پاک کو حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے، اللہ اس امت کی آزمائشوں کو دور فرماتا ہے. اور حضرت ابن مبارک کا بھی قول میں نے نقل کیا تھا کہ حضرت ابن مبارک کو کسی نے خواب میں دیکھا تھا تو پوچھا ابن مبارک تمہارے ساتھ کیا حشر ہوا؟ تو کہنے لگے مجھے اللہ نے بخش دیا ہے. پوچھا کیوں بخشا؟ کہا اس لیے بخشا کہ میں رسول اللہ کی حدیث کو حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا تھا، اس سفر کی وجہ سے اللہ نے مجھے بخش دیا. حالانکہ صحابی رسول تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، زکاتیں بھی دیتے تھے، حج بھی کیے ہیں، دیگر احکامات غزوات میں بھی شریک ہوئے ہیں، مگر رسول اللہ کی حدیث کو حاصل کرنے کا فیضان کیا ہے؟ برحلت اصحاب الحدیث، کہتے ہیں میں جو اصحاب حدیث سے حدیث کو حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا تھا، اللہ نے اس کے سبب مجھے بخشا ہے. تو یہ حضرت ابو الدرداء کہتے ہیں جب میں نے اس کی باتوں کو سنا تو میں نے کہا فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ہاں میں نے آقا سے ایک حدیث پاک سنی ہے، میں آپ کو تمہیں سنانا چاہتا ہوں جو تم دمشق سے سننے کے لیے آئے ہو. رسول اللہ کے غلاموں تم بھی خوش بخت ہو، رسول اللہ کی حدیث سننے کے لیے آئے ہو. تو صحابہ بھی رسول اللہ کی حدیث سننے کے لیے سفر کیا کرتے تھے. اب وہ حدیث پاک کیا ہے؟ من سلک طریقا یطلب به علما سلک به طریقا من طرق الجنہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت ابو الدرداء کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جو بندہ علم کو حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دیتا ہے. جو بندہ علم کو حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، یقیناً آپ بھی علم کو حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سبب انشاءاللہ آپ کا جنت کا راستہ آسان کر دے گا اور آپ جنت کی طرف انشاءاللہ چلتے جائیں گے رسول اللہ کا خاص فیض کے صدقے انشاءاللہ. اور وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ. میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے طالب علم کے نیچے اپنے پاؤں پر بچھا دیتے ہیں. یہ بندہ طلب علم کے لیے نکلتا ہے. طلب علم کی کتنے فضیلت ہے یار. فرشتے نورانی مخلوق ہے اللہ کی نورانی مخلوق ہے، اور وہ مخلوق ہے جس میں گناہ کا تصور میں نہیں کیا جا سکتا. فرشتہ معصوم ہے، اور معصوم وہ ہوتا ہے جس سے گناہ سرزد ہو ہی نہ. تو وہ فرشتہ جس سے گناہ سرزد نہیں ہو رہا، اور وہ اس بندے کے پاؤں کے جس سے گناہ سرزد ہو رہا ہے. بات پر توجہ کیجئے، ایک ہے وہ جس سے گناہ بھی سرزد نہیں ہو رہا، اور ایک وہ ہے جو دل کو جھوٹ بھی بولتا ہے، رسول اللہ کی حدیثوں کے خلاف ورزی بھی کرتا ہے، شریعت کے خلاف باتیں بھی کرتا ہے، شریعت کے خلاف عمل بھی کرتا ہے. کہاں وہ کہاں یہ؟ پھر بھی حضور کا کتنا فیض ہے، حضور کا کتنا صدقہ ہے کہ وہ نورانی اس گناہگار کے قدموں میں اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. تو یہ حضور کا صدقہ ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے فرماتے ہیں وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عالم کی فضیلت عابد پر، ظاہر پر نہیں. عالم کی فضیلت عابد پر، میرے جیسے کمینے عالم کی نہیں، اور جو کمینہ عالم ہو اس کی نہیں. باعمل عالم دین جو شریعت مصطفیٰ کا باعمل عالم دین ہے، محقق ہے جس نے شریعت مصطفیٰ کو پڑھا ہے اور شریعت مصطفیٰ پہ چل کے رسول اللہ کی طرف رسول اللہ کی امتیوں کو بلا رہا ہے. اس سے مراد وہ عالم ہے، ہم جیسا کمینہ خصلت عالم نہیں. فَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ. میرے آقا فرماتے ہیں عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے 14ویں چاند کی رات کی 14ویں رات کا چاند اس کی فضیلت باقی ستاروں پر پڑتی ہے. یعنی جیسے 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہوتا ہے اور وہ سارے ستاروں میں ظاہر ہوتا ہے اور نمایاں ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے، ایسے ہی عالم کی فضیلت عابد پر واضح ہے کہ عالم کی فضیلت اتنی ہے. آگے میرے آقا نے فرمایا وَإِنَّ الْعَالِمَ لَا يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ.
اس عظیم عالم دین کے لیے میرے آقا فرماتے ہیں جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں ہے، وہ سارے کے سارے اس عالم دین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیے عالم دین کی کتنی فضیلت ہے۔ عالم دین سے اس کی انسلٹ کرنا، اس کے جو ہے توہین کرنا یہ آسان ہے، عالم دین بڑھنا بہت مشکل ہے۔ کبھی آپ نے عالم دین بڑھنا مشکل اس کا اندازہ لگانا ہو تو کبھی مدارس میں جایا کریں، آپ کو پتہ چلے کہ رسول اللہ کے کیسے غلام وہاں پہ رہتے ہیں اور کس حالت میں رہتے ہیں اور کس حالت میں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ صحیح بات ہے، وہ طالب علم بھی ہمارا تو معیار بن چکا ہے، ہم غریب کو اٹھاتے ہیں، ہم غریب کے لیے ہی رسول اللہ کا دین رہ گیا ہے۔ یقین جانیے غریب کے لیے رسول اللہ کا دین رہ گیا ہے۔ اور مدارس کا وزٹ کیجئے، آپ کو 80%، 90% غریب لوگ نظر آئیں گے جو رسول اللہ کا دین حاصل کر رہے ہیں۔ شاذ و ناز وہ لوگ ہوں گے جو صاحب ثروت ہے۔ صاحب ثروت جو ہوگا سب سے پہلے تو اپنے بیٹے کو انجینئر، ڈاکٹر، کیا سے کیا بنانے کی خواہش رکھے گا، مگر رسول اللہ کے غلاموں میرے آقا کے دین سے پیار کرو۔ جو میرے آقا کے دین سے پیار کرتا ہے اللہ اسے دنیا میں بھی عزت عطا فرماتا ہے، اللہ آخرت میں بھی عزت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عالم دین کے لیے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ سب کچھ دعا کرتا ہے۔ آگے وَكُلُّ شَيْءٍ حَتَّى الْحِيطَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، یہاں تک کہ سمندر کے اندر مچھلیاں بھی عالم دین کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ آگے وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، میرے آقا فرماتے ہیں علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اور ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وَأَوْرَثُوا الْعِلْمَ، میرے آقا فرماتے ہیں نبی درہم اور دینار وراثت نہیں چھوڑتا، نبی وراثت چھوڑتا ہے علم، اس علم کو سنبھالتا ہے عالم دین۔ اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء نبیوں کے علم کی وارث ہوتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیے، اس سے اندازہ لگائیے کہ نبی کا جو وارث ہے وہ کون ہے؟ عالم دین ہے، عالم دین ہے، عظیم عالم دین، محقق عالم دین، باشرہ بعمل عالم دین ہے۔ آگے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، میرے آقا فرماتے ہیں جو عالم دین سے علم کو لے گا اللہ رب العزت اس کو علم سے وافر حصہ عطا فرمائے گا۔ یعنی علم دین حاصل کرنے سے اللہ اس بندے کو علم دین، عالم دین کا وافر حصہ عطا فرمائے گا، یعنی اس کے صدقے اللہ اس کے درجے بھی بلند کرے گا، اللہ اس کو بھی بخش دے گا۔ تو ایک حدیث پاک، یہ حدیث پاک کمپلیٹ ہو گئی ہے، مگر مدعا کیا ہے؟ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابی رسول دمشق سے چلے تھے، مدینہ الرسول سے چلے تھے اور دمشق کے اندر رسول اللہ کی ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے آئے تھے، ایک حدیث۔ تو آپ غنیمت جانیں جہاں پر علماء حدیث پاک کو بیان کرتے ہیں، قرآن کو بیان کرتے ہیں، ہم ٹائم نکال کر اس کے اندر ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سمجھ آ جائے گی۔ ایک دو قول عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے مصر کا سفر کیا تھا، مصر کا سفر کیا تھا ایک حدیث پاک کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو ان کے متعلق ایک بات امام اوزاعی، امام حاکم نیشابوری نے بیان کی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ حدیث پاک کیا ہے میرے اور آپ؟ حضرت سیدنا عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ ایک عظیم محدث ہے، حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عظیم محدث ہے۔ یہ ایک عظیم محدث حضرت امام اوزاعی کے پاس رہتے تھے، اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس یہ 4 سال رہے ہیں۔ کتنے سال؟ 4 سال رہے ہیں، اور انہوں نے امام اوزاعی سے 4 حدیثیں، 30 حدیثیں سنی ہیں۔ 4 سال رہے ہیں اور کتنی حدیثیں سنی ہیں؟ 30۔ 4 سال خدمت کرتے رہے امام اوزاعی کی، حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 4 سال کی خدمت میں 30 حدیثیں سنی۔ ایک دن زبان پر شکوہ آیا، دل میں شکوہ آیا، اور زبان پر اس کو لایا اور کہا کہ اے امام اوزاعی، آپ کے پاس اتنے عرصے سے رہ رہا ہوں، 4 سال ہو گئے ہیں، اور مجھے صرف آپ نے 30 حدیثیں بیان کی ہیں رسول اللہ کی، حضرت کے ساتھ
یعنی شوق تھا رسول اللہ کی زیادہ سے زیادہ حدیث پاک حاصل ہو، شوق تھا۔ تو امام اوزاعی سے کہنے لگے 4 سال کی مدت میں صرف مجھے آپ نے 30 حدیثیں پڑھائی ہیں۔ جب یہ شکوہ کیا نا تو حضرت امام اوزاعی کیا کہنے لگے؟ حضرت امام اوزاعی کہنے لگے اے عمر بن ابی سلمہ 4 سالوں میں 30 حدیثوں کو آپ کم سمجھتے ہیں، جبکہ حضرت جابر بن عبداللہ تو ایک حدیث پاک کو حاصل کرنے کے لیے مصر کا سفر کرتے ہیں، مصر کا سفر کرتے ہیں ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے۔ کیسے کرتے ہیں؟ ایسے نہیں کر دیتے، پہلے سواری کو خریدتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ پہلے سواری کو خریدتے ہیں، اس سواری پر سوار ہو کر مصر جاتے ہیں اور حضرت عقبہ بن عامر سے ملاقات کرتے ہیں، اور ملاقات کر کے وہ حدیث پاک سنتے ہیں جو حضرت عقبہ بن عامر سے میرے آقا نے بیان کی۔ حضرت امام اوزاعی کہنے لگے کہ تم نے 4 سالوں میں 30 حدیثیں تو سنی ہے نا، جبکہ جابر بن عبداللہ ایک حدیث کے لیے اتنا سفر کرتے ہیں، اور تمہیں ہم نے 4 سالوں میں 30 حدیثیں سنا دی ہیں رسول اللہ کی، اور تم کم سمجھتے ہو۔ یعنی اگر ایک صحابی ایک حدیث پاک کو حاصل کرنے کے لیے مہینوں کا سفر کرتا ہے تو تمہیں تو یہاں رہتے ہوئے 30 حدیثیں نصیب ہو گئی ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے صحابہ کا عشق تھا۔ صحابہ سفر کیا کرتے تھے، اور حضرت ابن عمر کا ایک قول مبارک ہے بڑا زبردست، لطالب العلم یتخذ نعلین من حدید، بڑا زبردست جملہ ہے۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں جو بندہ علم حدیث کو طلب کرتا ہے میرا مشورہ ہے کہ وہ لوہے کے اپنے جوتے بنوا لے۔ کس کے جوتے بنوا لے؟ لوہے کے جوتے بنوا لے، ربڑ کے پھٹ جاتے ہیں، چائنا کی چپل پھٹ جاتی ہے، چمڑا بھی پھٹ جاتا ہے۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں رسول اللہ کی حدیث کو حاصل کرنے کے لیے اے رسول اللہ کی علم حدیث کو طلب کرنے والے طالب علم اپنے جوتے لوہے کے بنوا لے، کیونکہ سفر لمبا کرنا پڑتا ہے، سفر لمبا کرنا پڑتا ہے، کہیں پھٹ نہ جائے۔ تو یہ ان کا قول مبارک کہنے کا مطلب یہ ہے، مقصد یہ نہیں ہے کہ حقیقتاً لوہے کے بنا لو، بات وہی آ جاتی ہے، بات وہی آ جاتی ہے کہ حدیث پاک کے ظاہر پر عمل نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک کے اگر ظاہر پر لے تو پھر واقعی سونے کے جوتے وہ لوہے کے جوتے بنوا لینے چاہیے، تو اس کا مطلب ہے کہ تعویل ہوتی ہے، توجیہ ہوتی ہے۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، سونے کے لوہے کے جوتے بنوانے کا مقصد یہ ہے کہ طویل سفر ہوتا ہے، طویل سفر ہوتا ہے، جوتا پھٹنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ کے غلاموں، حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، چند فرنی 2 درسوں کے اندر فرنی باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، لیکن اکتائیے کا مت، بوجھ اپنے ذہن پہ مت لائیے گا اور تذبذب کا شکار مت ہوئیے گا۔ ہمیشہ یہ سلسلہ نہیں رہے گا، انشاءاللہ العزیز نیکسٹ درس کے اندر انشاءاللہ مسائل پر بھی بات ہوگی، فضائل پر بھی بات ہوگی، اور آپ کے مسائل انشاءاللہ ہم حل کریں گے، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، ادنا سی کوشش کروں گا کہ پہلے میں فلیکس کے اوپر موضوع دے دوں گا کہ آج کے اس درس کا موضوع یہ ہوگا، اس درس کے متعلق آپ کا سوال بھی حل کروں گا انشاءاللہ العزیز، اپنے ناقص علم کے مطابق آپ کے سوالوں کا جواب بھی دوں گا، کوشش کروں گا آپ کو وضو کا طریقہ کامل سمجھ آئے، آپ کو غسل کا طریقہ کامل سمجھ آئے، نماز پڑھنے کا کامل طریقہ سمجھ آئے، اور جو میرے آقا کی تعلیمات ہیں آپ کو سمجھ آئے۔ میرے اس درس کے مقصد آپ کے سامنے تقریر جاڑنا نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ میرا ایک شوق ہے، میں چاہتا ہوں آپ بھی اس شوق کو حاصل کیجئے اور حدیث پاک کو حاصل کیجئے اور مسائل کو حاصل کیجئے۔ مسائل کے لیے ٹائم نکالیں گے جب آپ کو مسئلے کا پتہ ہوگا، مسئلے کا پتہ ہوگا، اس کے مطابق آپ وضو کریں گے، وضو کر کے پھر آپ کو نماز پڑھنے کا کامل پتہ ہوگا کہ نماز میں سنتیں کیا ہیں، نماز میں واجبات کیا ہیں، نماز میں مستحبات کیا ہیں، نماز میں فرائض کیا ہیں، نماز میں شرائط کیا ہیں۔ جب ان باتوں کا آپ کو علم ہوگا تو آپ کو نماز پڑھنے کا مزہ آئے گا، پھر آپ جلدی نماز کبھی بھی نہیں پڑھیں گے، پھر آپ 2 منٹ کے اندر 4 سجدے کبھی بھی ختم نہیں کریں گے۔ جب آپ کو سب چیزوں کا پتہ چل جائے گا پھر آپ کو نماز میں خیال ہوگا کہ یا رسول اللہ کی سنت رہ رہی ہے، فلانا مستحب رہ رہا ہے، میں واجب چھوڑ رہا ہوں۔ وہ جب احکامات کا آپ کو پتہ ہوگا تو انشاءاللہ نماز پڑھنے کا بھی لطف آئے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کو ہوں مالک کائنات ہمارے اس درس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور رسول اللہ سے اپنے دامن کو تھام لیجیے، رسول اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیں گے انشاءاللہ۔ جب آپ رسول اللہ کے ہو جائیں گے، رسول اللہ کے پکے سچے غلام بن جائیں گے، پھر دنیا آپ کی غلام بن جائے گی، پھر دنیا آپ کی غلام بن جائے گی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ آپ نے خرید کر انمول کر دیا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے، آپ رسول اللہ کے ہو جائیں. رسول اللہ کہتے ہیں نا، میرا وہ ایک شعر آتا ہے جس کے اندر آتا ہے کہ میرے پاؤں چومتی تھی یہ گردش زمانہ. اس کے یعنی جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک مصطفیٰ کا دامن، میرے ہاتھ میں تھا جب مصطفیٰ کا دامن، میرا پاؤں چومتی تھی یہ میرا پاؤں چومتی تھی یہ گردش زمانہ. یعنی رسول اللہ کے ہاتھ جب آپ ہو جائیں گے پھر آپ رسول اللہ، یہ دھرتی بھی گواہی دے گی کہ رسول اللہ کا غلام چل رہا ہے. اس لیے رسول اللہ سے محبت کے دامن کو مضبوط کیجئے اور رسول اللہ کی حدیث پاک سے پیار کیجئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا اظہار بھی کیجئے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق رفیق نصیب فرمائے اور اللہ پاک سے ہمارے درس کو مزید کامیاب فرمائے اور آپ کو مزید سننے کی ہمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. چونکہ آج 11 شریف کا ختم پاک بھی ہے، میں بالکل مختصر ختم پاک پڑھتا ہوں اور انشاءاللہ اس کے بعد دعاؤں کی لنگر کا بھی اہتمام ہے، لنگر بھی آپ لے کے جائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.